باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے 84، آئیے تجوید لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا زال میں سے سیٹی نہیں ہے، نون الفنا میں گننا نہیں ہے۔ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اگر وقت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قاعدہ ہے ادغام یرملون باغنا، إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ وقت کر سکتے ہیں یہاں پہ حسنا پہ، اور اگر نہیں کرنا تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا قاعدہ بن گیا ادغام یرملون باغنا۔ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سواد کی ساری صفات، الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ اخفاء کا قاعدہ ہے، أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ زواد کا جو مخرج ہے اس پہ اس کو زواد جو ہے وہ دونوں طرفوں سے ادا ہو رہا ہے، زبان کی جڑ حافظ لسان اور دونوں طرف کی دانتوں کی جڑیں، اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، یہاں سے یہ ادا ہو رہا ہے۔ یہ کچھ لوگ اس کو دال کے قریب پروناؤنس کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ایسے یہ ادا ہوتا ہے، مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ۔ یہاں پہ آپ وقفی کر سکتے تھے، وصل بھی کر سکتے تھے، اگر وقف کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دِمَاءَكُمْ تو پھر یہ ادغام شفوی ہوگا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ یہ اخفاء کا قاعدہ، انفسکم من دیارکم، دیکھیں دو تین قاعدے اکٹھے آ گئے، انفسکم اخفاء ہے، کم من ادغام شفوی ہے، من دیارکم پھر اخفاء ہے، انفسکم من دیارکم وقف بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ آگے جہاں پہ وا فا ثم ہو تو اس سے پیچھے آپ وقف کر سکتے ہیں، ثم اقررتم وانتم تشہدون۔ آئیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ صدق اللہ۔ ہاں جی، ترجمے کی وَإِذْ، وہی خطاب انہی سے ہے، بنی اسرائیل سے، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون نہیں تم عبادت کرو گے، الا اللہ سوائے اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، وذی القربیٰ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے کہو گے سیدھی بات، اچھی بات،
وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ اور نماز قائم کرو گے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ لیکن تم پھر گئے اس سے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنکُم سوائے چند تم میں سے چند لوگوں کے، سوائے تم میں سے چند۔ ہاں جی، تو معزز سامعین، بنی اسرائیل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 4000 پیغمبر جو ہیں، 4000 پیغمبر یہ بنی اسرائیل پر جو ہے وہ آئے اور ان سے پختہ عہد لیتے رہے اور یہ باتیں ان کو بتاتے رہے۔ یہیں پہ میں عرض کر دوں کہ یہ دیکھیں اتنے انبیاء آئے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنی اس میراث کی جو تورات کی اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہماری شریعت کی جو ذمہ داری ہے، شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور شریعت کی نفاذ اور حفاظت کی ذمہ داری ہمارے علماء کرام اور جو ہیں مجتہدین ان کے اوپر ہے۔ ہمارے علماء کرام اور اس کی امت محمدیہ کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ علماء حق پر اور مجددین امت پر۔ تو یہ دیکھیے، یہ اتنے 4000 انبیاء آئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اس کے باوجود بھی بار بار ان سے عہد لیے گئے۔ یہ عہد کس نے لیا ہے؟ نبیوں نے۔ یہ جو نبی تھے نا، ہر نبی آتا تھا اور ان سے بنی اسرائیل سے عہد لیتا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ بالوالدین احسانا، والدین کا تو ہر دین میں ہر مذہب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ حکم ہے۔ ایون کہ ہندو جو الہامی مذہب نہیں ہے وہ ماں کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، وہ ماں کو دیکھتے ہی اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ وہ بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کریں گے، وذی القربیٰ اور قربت والوں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے سیدھی بات کریں گے۔ اس سیدھی بات سے کیا مراد ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت کو نہیں چھپائیں گے، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک پہنچ گئے ہیں وہ موسیٰ کی شریعت پر تو ایمان رکھیں گے، لیکن خالی موسیٰ کی شریعت پر ایمان رکھنے سے ان کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں اس بات کا یہ مطلب ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ عام ترجمہ تو یہ ہے نا کہ لوگوں سے سیدھی بات کرو، اچھی بات کرو، لیکن در حقیقت جو ان آیات کا مقصد اور مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بنی اسرائیل ان کی شریعت پر تو ہو، موسوی شریعت پر ہو، ان میں بھی تحریف و تبدیلی کرتے ہو، لیکن جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تم کامل جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کامل یہودی ہو سکتے ہو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے سیدھی بات کرو، اقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم۔ یہ تمام یہ جو 4000 انبیاء تھے یہی یہ چارٹر اپنا دہراتے رہے، یہی ان سے وعدے لیتے رہے، لیکن یہ پھر کیا ہوتا ان کا کہ فوراً وہ نبی کی تعلیمات کو بھول جاتے۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر جاتے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند لوگوں کے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، باقی یہ لوگ پھر اس شریعت سے پھر جاتے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تھے ہی ایسے، تم اعراض ہی کرتے رہے، ہر بات کو جھٹلاتے رہے، ہر بات سے منہ موڑتے رہے، اور تم تھے ہی ایسے، اور یہ عادتاً تم کرتے تھے۔ بار بار یہ ان کو یہ چیز یاد دلائی جا رہی ہے کہ یہ تم کرتے آ رہے ہو، یہ تمہارا ماضی ہے، اب یہ تمہارا حال ہے، مستقبل حال اور مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے، ماضی تمہارا یہ ہے، تم یہ کچھ کرتے رہے ہو۔ یہ بار بار ان کو بتایا جاتا ہے کہ شاید اپنی کسی غلطی پر ان کو احساس ہو جائے اور وہ اپنی جو عادات ہیں ان کو درست کر لیں۔ پھر آگے چلیں، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور پھر جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہ تم خون بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی اپنے جیسے انسانوں کو، انفسکم سے کیا مراد ہے؟ اپنے جیسے لوگوں کو، اپنے ہی جیسے انسانوں کو، اپنی پارٹیوں کے لوگوں کو، اپنے گروپس کے لوگوں کو، جو قبیلوں کے لوگوں کو، دیارکم، اپنے وطنوں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، تم نے اقرار کیے، وہ نبی تمہیں یہ بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، تم اقرار کرتے رہے، وانتم تشہدون، اس بات کے تم خود گواہ ہو کہ تم کرتے تھے،
جو ہے وہ اس کا وعدہ کرتے تھے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن تم پھر کرتے رہے۔ یہ کس طرح کرتے رہے؟ مدینہ شریف میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ دو قبیلے جو ہیں مشرکوں کے وہ مدینہ کے باہر تھے، اوس اور خزرج، اور دو جو ہیں وہ یہودیوں کے قبیلے مدینہ کے اندر تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ اب یہ جو تھے نا اوس، یہ بنی قریظہ کے حلیف تھے، حلیف مین کے ان کی پارٹی کے، یعنی اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوا، اور خزرج کے بنو جو ہے وہ نذیر۔ یہ ہوتا اس طرح کہ جب لڑائیاں ہوتی، اور لڑائیاں تو ہوتی رہتی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، ہر وقت لڑائیاں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایشو ان کے سامنے ہوتا تھا لڑائیوں کا۔ تو یہ قبائل آپس میں اس طرح سے انہوں نے یہ حلیف بنے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کے جو حلیف قبائل تھے وہ دو حلیف قبائل بنتے، اور دو جو حریف جو ان کے مخالف ہوتے ان کے ساتھ لڑائیاں کرتے۔ اب یہ ہوتا یہ کہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ خون نہیں بہائیں گے، اور اپنے جیسوں کو، یعنی اپنے قبیلوں کے ہی لوگوں کو، وہ ان کے اپنے قبیلے کے ہوتے تھے، لیکن جب وہ حلیف کے ساتھ ملے ہوتے تھے تو پھر وہ ان کے مخالف ہوتے تھے۔ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ خون نہیں بہائیں گے، اور اپنے جیسوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو اپنے وطنوں سے، ان کے گھروں سے، وہ جب لڑتے تھے جو قبیلہ جو ہے وہ شکست کھا جاتا تھا، پھر وہ ان کے گھروں سے ان کو نکال باہر کرتے تھے، بڑا خون خرابہ ہوتا تھا، اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ یہ وہ باتیں ان کو، بنی اسرائیل کو یاد دلائی جا رہی ہیں، ان کی ساری تاریخ، یہ جو ایک ان کا جو ہے وہ سیاہ باب ہے ان کی تاریخ کا، ان کی نافرمانیوں کا، یہ سارا جو ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا قطعاً علم نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس قوم سے آپ نہ دل شکستہ نہ ہو، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ آپ کی قوم جو ہے وہ اس طرح کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ آپ کی امت جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، تو دیکھیں پچھلی امتوں نے تو یہ کچھ کیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔